میری جس گھر میں شادی ہوئی ان لوگوں نے 12 سال کے یتیم لڑکے کو اپنے گھر میں ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا گھر کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتا، جبکہ گھر والے اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے۔ جبکہ میرا شوہر تو روزانہ اس لڑکے کو مارتا اور مجھے کہتا اس لڑکے سے دور ہی رہنا ورنہ اس گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن مجھے اس بچے پر رحم آتا کہ وہ اتنا کام کرنے کے بعد بھی مار کھاتا ہے۔ میں سب سے چھپ کر اسے پیار کرتی اور کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہتی۔ ایک رات اس بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، شوہر بھی بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھ کر اس بچے کے کمرے میں گئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ شوہر اس کے ساتھ۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میرے والد دیگیں پکانے کا کام کرتے تھے اور گاؤں میں نائی صدیق کے نام سے مشہور تھے۔ میرے ابا پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ سمجھدار بہت تھے۔ وہ ہر کام اور بات کو دور تک سوچتے کہ اس کا کام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے ذاتی معاملات اور کاروباری مسائل کے بارے میں ابا سے رائے لینے ضرور آتے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی چھوٹی سی دکان پر شام ہوتے ہی لوگ آنا شروع کر دیتے۔ ابا اپنی دکان کے باہر نیم کے ایک درخت کے نیچے چارپائی اور 4 کرسیاں ڈال کر رکھی ہوئی تھی اور پاس ہی گاؤں والوں نے چائے کا ڈھابہ بنا لیا تھا تاکہ ابا کے پاس آ کر بیٹھنے والے چائے سے بھی محفوظ ہو سکیں۔ اس طرح اس کا نام چام چلتا رہا۔ دوسری طرف میری اماں تھیں جو ابا سے بالکل مختلف تھیں۔ اماں کا مزاج بہت عجیب سا تھا۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر گاؤں کی کوئی عورت کسی کام کے تحت ہمارے گھر آ جاتی تو اماں اسے چٹا جواب دے دیا کرتی۔ کسی تہوار پہ بھی اماں کسی کے ہاں آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ سب لوگ اماں کی عادت اور مزاج کو ناپسند کرتے تھے، اس وجہ سے کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ ابا نے اماں کو کافی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں نے ہمیشہ الٹا مطلب لیا اور لڑائی کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اس لیے ابا نے اماں کو سمجھانا چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں اس وقت تقریباً 8 سال کی تھی اور اماں ابا کی لڑائی کو دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ اور پھر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آیا جس کی وجہ سے اماں کا مزاج اور غصہ کرنا بدل گیا۔ میں اماں کی شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی، مگر میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اور پھر جب میں 8ویں سال میں تھی میرا چھوٹا بھائی اس دنیا میں آیا۔ بھائی کا آنا ہمارے گھر میں مبارک ثابت ہوا۔ سب سے اچھا اثر تو اماں پر ہوا تھا۔ بیزار اور چڑچڑی رہنے والی میری ماں اب خوش رہنے لگی تھی، اور جب گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر بھائی کی مبارک دینے آئیں تو اماں سب کو بڑے اخلاق اور خوش دلی سے مل رہی تھی کہ وہ سب حیران ہو رہی تھی۔ اماں نے گھر میں آنے والی عورتوں کو مٹھائی کھلائی اور ابا نے میٹھے چاولوں کی 2 دیگیں پکا کر پورے گاؤں کو کھلائی تھی۔ ابا اماں کے ساتھ ساتھ بھی میں بھی بے حد خوش تھی کہ کوئی میرے ساتھ کھیلنے والا بھی آ گیا تھا۔ اور پھر بھائی تو ویسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں بہنوں کو۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب وہ اسکول جانے لگے گا تو میں اسے گھر پر ہی پڑھا لیا کروں گی۔ حالانکہ تب میں بہت چھوٹی تھی اور 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہمارے گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا اور ابا کہتے تھے کہ سکینہ کو مڈل پاس کرنے کے بعد میں شہر بھیج دوں گا تاکہ وہ پڑھ لکھے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، جبکہ اماں کو میری پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسکول چھوڑ کر گھرداری سیکھ لوں، کیونکہ اماں میری شادی جلدی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پر ابا کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا مجھے ضرور پڑھائیں گے۔ بھائی کا نام اماں نے محسن رکھا اور بڑے پیار سے اسے پالنے لگی۔ ہر وقت اماں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کر لی تو اسے باورچی خانے کے دروازے کے باہر جھولے میں لٹا دیتی۔ صفائی کرتی، برتن دھوتی، تب بھی اسے اپنی نظروں کے سامنے جھولے میں لا کر صحن میں لگا دیتی کہ نیچے رکھ دیتی۔ وہ مجھے تو پکڑنے ہی نہیں دیتی تھی کہ کہیں گر نہ جائے۔ اماں کی اس دیوانگی پر برا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو اتنی عادت ڈالو گی تو بچہ بڑا ہو کر باہر کھیلنے جائے گا، اور اس کو اتنی بری عادت ڈالو گی تو بچہ بڑا ہوگا تو باہر کھیلنے جائے گا، پڑھنے جائے گا تو تم کیا کرو گی؟
تو اماں کہتی کہ میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اماں اس بات پر اور ہنستے اور سمجھتے تھے کہ اماں اتنے سالوں بعد دوسری اولاد ملی ہے اور وہ بھی بیٹا، اس لیے وہ زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گا، مگر ابا کا خیال غلط تھا۔ اماں تو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی حساس ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب محسن 30 سال کا ہوا اور باہر نکل جاتا تو اماں اسے فٹافٹ اندر لے آتی اور دروازہ بند رکھتی۔ اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اماں تو اسے میرے ساتھ بھی نہیں کھیلنے دیتی تھی کہ کہیں محسن گر نہ جائے، اسے چوٹ نہ لگ جائے، اور تو اور اس کے کپڑے بھی گندے نہیں ہونے دیتی تھی۔ کتنے ہی اس کے سوٹ خود سے تھے جو روزانہ اسے پہناتی تھی اور ہر وقت شہزادہ بنا کر رکھتی تھی۔ اماں کے لاڈ پیار اور اس قدر حساسیت کو ابا اب سنجیدہ لے رہے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہی بار رہا تو محسن کا جینا مشکل ہو سکتا ہے، یا اگلے چل کر ماں کے حق میں کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابا نے اماں کو دوبارہ سمجھانا چاہا، مگر اس بار اماں نے غصہ کیا اور کہا کہ یہ ہم ماں بیٹے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی نہ بولے۔ ابا کو یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ محسن 4 سال کا ہوا تو ابا نے اسے اسکول داخل کروانا چاہا، جس پر اماں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ اتنے چھوٹے اور معصوم بچے پر اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اماں نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ محسن کو اسکول میں داخل نہیں کروایا۔ میں اکیلی اسکول آنے جانے لگ گئی تھی، کیونکہ راستے سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی اور گھر کے آس پاس سے اور بچیاں بھی اسکول جایا کرتی تھیں۔ اب اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ابا دکان پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گاؤں میں ایک ہی ڈسپینسری تھی۔ ابا کو جب وہاں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کی شوگر بہت ہائی ہو رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے ابا کو کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اب آئے دن ابا کی طبیعت خراب ہو جاتی اور ان سے کام بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر اماں اپنی ضد پر قائم تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں 14 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے مڈل پاس کر لیا تھا، مگر محسن کو اماں نے اسکول نہیں جانے دیا۔ ابا بھی اماں کے سامنے مجبور تھے، کیونکہ جب میں ہی اسکول کی بات ہوتی تو اماں خود کو کمرے میں بند کر لیتی یا کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ پتہ نہیں کس نے اماں سے کہا کہ اسکول میں ماسٹر صاحب لڑکوں کو بہت مارتے ہیں، اس لیے اماں نے ایک ہی بات پکڑ رکھی تھی کہ میرا محسن کسی کو مار یا ڈانٹ کھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ ابا نے اماں کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ محسن اب اماں سے پیسے لے کر باہر نکل جاتا اور خوب کھیلنے کے بعد گھر آتا۔ اماں اسے باہر جانے سے روکتی تو وہ اماں سے خفا ہو جاتا۔ وہ اماں کو کسی صورت بھی منظور نہیں تھا، اور پھر وہ تو بے حد لاڈلا تھا۔ اماں نے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے گاؤں کے بچوں کے ساتھ مار پیٹ بھی شروع کر دی۔ کبھی کسی بچے کا سر پھاڑ کر آ جاتا تو کبھی کوئی اور نقصان کر دیتا۔ آئے دن محسن کی شکایتیں ابا کو دکان پر ملتی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ محسن کسی بچے کا سر پھاڑ کر گھر آ گیا تو اس بچے کی ماں نے گھر آ کر خوب ہنگامہ کیا، مگر اماں نے بھی نہیں بخشا اور محسن کی پوری طرح حمایت جاری کرتے ہوئے اس عورت کو گھر سے نکال دیا۔ ابا محسن کی بدتمیزیوں سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن گئے تھے، بس خاموشی سے وقت کاٹ رہے تھے۔ میں 8ویں کے بعد گھر پر ہی تھی اور گھر کے کام کاج میں اماں کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ وقت کی گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ محسن جب 12 سال کا ہوا تو ایک قیامت ہم پر گزری۔ ہوا ایک دن محسن اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گاؤں کے میدان میں چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ اماں نے اسے منع بھی کیا، مگر وہ رکا نہیں۔ جب اسے گئے 2 گھنٹے ہوئے تو ایک دم گھر کا دروازہ بہت تیز بجنے لگا۔ ابا اس وقت دکان پر تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو محسن کا ایک دوست پسینے میں شربرو کھڑا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ محسن کھیلتے ہوئے زور سے زمین پر گرا ہے اور اس کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے۔ یہ سن کر اماں ننگے پیر بھاگی اور میں ابا کی دکان کی طرف دوڑی۔
لیکن میرے ابا کے وہاں پہنچنے سے پہلے اماں پہنچ گئی تھیں اور گاؤں والے محسن کو ڈسپینسری لے جا چکے تھے۔ ابا اور اماں میں دونوں ڈسپینسری پہنچے مگر وہاں تو سب ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جب محسن کو دیکھا تھا تو تب بھی اس نے کہا تھا کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ مر چکا ہے اور ہماری دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ ابا بہت صدمے میں تھے، میں بھی بہت روئی، بلکہ سارا گاؤں ہی ہمارے دکھ میں شریک تھا۔ مگر سب سے برا حال تو اماں کا تھا۔ محسن کے مرنے کی خبر سن کر اماں تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ جب محسن کی میت کو گھر لے کر گئے تب گاؤں کی ساری عورتیں ہمارے گھر جمع ہوتی، سب رو رہے تھے مگر اماں بت بنے وہیں کھڑی تھی اور محسن کی میت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھا تب بھی اماں روئی نہیں، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اماں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی جو قیامت پر اماں پر ٹوٹی تھی۔ اس نے میری ماں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی اور سب اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں نے اور ابا نے کتنی کوشش کی کہ اماں کو تھوڑا بہت کھانا کھلا دوں مگر اماں نے ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالا۔ ابا نے اماں کی نیند گولی دے کر سلا دیا مگر آدھی رات کو چیخیں مارتے ہوئے نیند سے جاگ گئی۔ وہ محسن کو آوازیں دے رہی تھی اور پھر تیز آواز میں رونے لگی۔ میں اور ابا بھی رو رہے تھے مگر پھر اچانک اماں نے ہنسنا شروع کر دیا تو ہم پریشان ہو گئے۔ اماں کبھی رو رہی تھی اور کبھی ہنس رہی تھی۔ ابا بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر کچھ دیر بعد اماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد صبح ہی اٹھی مگر وہ صبح ہمارے لیے مصیبتوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ میرے بھائی محسن سے انتہائی محبت کرنے والی میری ماں پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہی تھی، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگ جاتی۔ ابا کی اپنی طبیعت خراب تھی مگر وہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اماں کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ خبر ہم پر بجلی بن کر گری اور جب دن بہ دن اماں کی حالت خراب ہوتی چلی گئی تو اماں کو گھر میں رکھ کر سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی ابا کی۔ محسن کے جانے کے بعد 3 مہینے بعد ہی ابا بھی دنیا سے چلے گئے۔ شوگر اور بلڈ پریشر نے ابا کی جان لے لی مگر اصل دکھ تو اماں اور محسن کا تھا جو ابا کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد میں بالکل ٹوٹ سی گئی اور اماں نے جب مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تو گاؤں والوں نے اماں کو پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ دیکھ کر نکاح کروا دیا۔ میں تو 20-22 سال کی تھی، مجھے اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اکیلے گھر سے باہر نکلی تھی، اس لیے جو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا تھا وہ مجھے سر جھکا کر قبول کرنا تھا۔ میرا نکاح مظہر سے ہوا۔ وہ گاؤں کے ایک رہائشی کا بیٹا تھا اور رشتہ دار بھی تھا۔ یہ لوگ شہر میں رہتے تھے۔ مظہر ایک سکول میں کنٹین چلاتے تھے، ان کا کاروبار اچھا تھا۔ گھر میں میری ساس اور 2 نندیں تھیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک جیٹھ اور جٹھانی بھی تھی جن کے 2 بچے تھے۔ یہ تمام افراد 5 کمروں پر مشتمل گھر میں رہ رہے تھے۔ 3 کمرے نیچے تھے اور 2 اوپر، جبکہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور بھی نیچے تھا جس میں 13-12 سال کا ایک لڑکا رہتا تھا جو گھر کے کام کاج بھی کرتا تھا اور باہر سے سودا لینے بھی جایا کرتا تھا۔ میرا جیٹھ بھی مظہر کے ساتھ ہی کنٹین کا کام سنبھالتا تھا۔ میری ساس ایک باروب خاتون تھی جن کو گھر میں سب اماں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ گھر کے کام میری جٹھانی کرتی تھی اور میری نندیں پس ماں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھیں یا ٹی وی دیکھتی۔ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ گزرا تو میری ساس نے سب کو کھانے کی میز پر بلایا اور کھانے کے دوران مجھے میرے حصے کی ذمہ داریاں بتا دیں کہ بہو کل کھیر ہاتھ میں ڈال کر اپنے کام سنبھالو۔ وہ مجھے اور میری جٹھانی کو کام بانٹ کر دے رہی تھی۔ یہ کام میرے حصے تو دوسری جٹھانی کے ذمہ تھا۔ گھر کی صفائی اور برتن دھونا اور باہر سے سودا لانا اس بچے شہزادے کی ذمہ داریوں میں شامل تھا اور انہوں نے میری دونوں نندوں کے ذمہ کوئی بھی کام نہ لگایا
اور نہ ہی ان کو کچھ کہا، بلکہ وہ بیچ بیچ میں اماں کے کسی نہ کسی بات میں لقمہ دے رہی تھی کہ بھابھی ہمارے گھر میں یہ چیزیں شوق سے کھائی جاتی ہیں اور فلاں فلاں چیزوں کو تو ہم دیکھتے تک نہیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ سارا معاملہ طے ہونے کے دوران میری جٹھانی بالکل خاموش بیٹھی سر ہلاتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یا شاید وہ اپنے سسرال والوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ آخر کار اس کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور اس کے 2 بچے بھی تھے جو اس وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے تھے۔ مظہر کی طرح میرے جیٹ بھی خاموش مزاج کے بندے تھے۔ دونوں بھائی پوری طرح اپنی ماں کے کنٹرول میں تھے۔ ان سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور وہ 12 سال کا بچہ شہزاد، اسے دیکھ دیکھ کر تو مجھے محسن کی یاد آتی تھی۔ وہ تھا بھی محسن جیسا، گورا چٹا اور دبلا پتلا۔ وہ تو اس گھرانے کا لگتا بھی نہیں تھا، شاید انہیں گاؤں وغیرہ سے بلوا کر یہاں کام پر رکھا گیا تھا، مگر مجھے اس پر بہت رحم آتا کہ کھیلنے اور پڑھنے کی عمر میں وہ نوکروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، مگر شاید وہ کسی ملازم کا بچہ ہوگا، تب بھی تو ایسا کام کر رہا ہے۔ میں کئی دن سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ وہ کون ہے اور یہ کام کیوں کرتا ہے۔ کوئی بھی اس سے آرام سے بات نہیں کرتا تھا۔ اپنے ادھر بات سن کر چلا اور یہ کام کر دے بہرے کہیں کہ تجھے سمجھ نہیں آتی کیا۔ اس طرح کے کئی جملے سارا دن میرے کانوں میں پڑتے رہتے جو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ ایک تو اتنا چھوٹا بچہ کام پر رکھا ہوا ہے، دوسرا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ اسے تو کھانا بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو وہ وہی زمین پر بیٹھ رہا رہتا کہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے حکم دے دیا جائے اور وہ بھاگ کر چیز لا دیتا اور دوبارہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور وہ تو اتنا سیدھا سادہ تھا کہ گالیاں سن کر بھی مسکرا دیتا۔ جب ہم سب کھانا کھا لیتے، برتن اٹھا اٹھا کر کچن میں رکھتا اور پھر اسے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی دے دی جاتی۔ یہ سب میری جٹھانی کرتی تھی اور یہ میری ساس کا آرڈر تھا۔ ناشتے میں سب پراٹھے اور بریڈ کھاتے، مگر اسے پاپے دیے جاتے۔ اسے تنخواہ کے نام پر ایک دیلا بھی نہیں ملتا تھا۔ کپڑے بھی اس کے بہت پرانے تھے، جو شاید 3-4 سوٹ ہی تھے۔ میں 2 مہینے سے اسے وہی سوٹ بار بار پہنتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے مظہر سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ بچہ ان میں سے ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ مظہر نے مجھے کہا کہ ملازم ہے اور ماں کہتی ہے کہ ملازموں کو شروع سے ہی کھینچ کر رکھو تو وہ سیٹ رہتے ہیں، ورنہ دماغ خراب ہوتے ہیں اور کب پتہ نہیں کب کیا کر دیں۔ میں نے مظہر سے کہا کہ بے شک وہ ملازم ہے، مگر ہے تو صرف 12 سال کا اور اس ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں۔ مظہر نے مجھے خاموش کروا دیا کہ یہ سب ماں جی کہتی ہیں اور دیکھتی ہیں، جو ان کو بہتر لگتا ہے وہی وہ کریں گی۔ تمہارے یا میرے بولنے یا نہ بولنے سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان معاملات میں مت پڑو۔ میں مظہر کی باتیں سن کر سمجھ گئی کہ گھر میں جو ہو رہا ہے وہی سب کو مناسب لگتا ہے، کیونکہ وہ سب ماں جی کی حکم پر ہو رہا تھا، اس لیے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر میرا دل جلتا تھا شہزاد کا یہ حال دیکھ کر، اور میں نے چوری چھپے شہزاد کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ سونے کے لیے اسٹور روم میں جاتا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز اس کے کمرے میں جا کر اسے دے دیتی۔ پھر میں مظہر کے ساتھ بازار گئی تو مظہر سے ریکویسٹ کر کے 2 جوڑے شہزاد کے لیے خریدے، مگر مظہر نے مجھے سختی سے کہا کہ ماں جی یہ کسی اور کو دے دیں گی، اور جو تم نے دیے ہیں بھلا وہ نئے کپڑے پہنتا ہے پتہ نہ چلے۔ جیسے ہی رات کو میں نے اسے لے کر جا کر کپڑے دیے تو ایک بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ باجی بہت شکریہ، لیکن اگر میں نے یہ کپڑے لیے اور پہنے تو ماں جی مجھے ماریں گی۔ میں دل برداشتہ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ان کپڑوں کو چھپا کر رکھ لو اور جب اپنے گھر جاؤ تو وہاں لے جانا، اسے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔
وہ میری باتیں سن کر اداس سا ہو گیا اور کہنے لگا، کون سا گاؤں باجی، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے، تبھی تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے امی ابو کہاں ہیں، تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ تو میں نے جب دوبارہ پوچھا تو اس نے بس اتنا کہا کہ دونوں کی موت ہو گئی ہے۔ پھر وہ منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تب بھی تو وہ یہاں ظلم برداشت کر رہا ہے۔ اس وقت میرا بھائی بہت یاد آیا، اماں اور ابا یاد آئے اور میں رونے لگ گئی۔ تو مظہر نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ شہزاد کو دیکھ کر مجھے میرا بھائی محسن یاد آ جاتا ہے۔ تو مظہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم آج سے شہزاد کے لیے جو بھی کرو گی میں تمہیں نہیں روکوں گا، بس ماں جی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ شہزاد کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گی اور جب مناسب وقت آئے گا تب سب کے سامنے اسے نئے کپڑے خرید کر دوں گی۔ ایک ہفتے مزید گزرا تو مجھے پاگل خانے سے ڈاکٹر کا فون آیا کہ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ خبر تکلیف دیتی تھی مگر میری ماں کے لیے بہتری بھی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے شہزاد کا اور بھی زیادہ احساس ہونے لگا۔ میں اسے کھانا بھی خود ڈال کر دینے لگی تھی تاکہ زیادہ اور اچھا دے سکوں۔ لیکن ایک دن میری ساس نے دیکھ لیا اور مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں جو تمہیں ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی اور پھر میں نے بڑے مہذب انداز میں کہا کہ ماں جی میں چاہتی ہوں کہ شہزاد ہمارے گھر میں گھر کے فرد کی طرح رہے اور اسکول بھی جائے۔ یہ سنتے ہی میری ساس غصے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنی حد میں رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور پھر اسی رات ایک حیرت انگیز انکشاف مجھ پر ہوا۔ دراصل اس رات میری ساس نے شہزاد کو کھانا دینے سے منع کر دیا تھا، تو میری جیٹھانی نے اسے کھانا نہیں دیا اور وہ اپنا کام نپٹا کر بھوکے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں رات کو سب کے سونے کے بعد کھانا لے کر گئی، اس کے کمرے میں گئی تو وہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے چیر دیا ہو۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھ دی۔ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ فٹافٹ کھانا کھانے لگا۔ میں نے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک تصویر پڑی تھی جو فریم میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ تو اس نے کہا میری امی ابو کی۔ میں نے جب تصویر اٹھا کر دیکھی تو مجھ پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ اس تصویر میں میرے سسر اور ایک جوان سی لڑکی تھی جو ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میرے سسر کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو شاید مشکل سے 1 سال کا ہوگا۔ میں حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نے کہا یہ میرا پاپا ہے اور یہ میری مما ہے، یہ جو بچہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ شہزاد کے الفاظ مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں مشکل اسے مسکرا کر دیکھا اور پلنگ پر جا کر لیٹ کر سونے لگی اور کہا خود اپنے کمرے میں گئی تو مظہر جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولے کہ کھانا کھلا آئی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر میں خاموش رہی۔ وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ میں نے مظہر سے پوچھا کہ شہزاد کون ہے؟ مظہر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ وہ میرا چھوٹا سوتیلا بھائی ہے۔ ابا 13-14 سال پہلے ایک گاؤں گئے تھے، وہاں کسی نوجوان لڑکی نے نکاح کر کے اسے یہاں لے آئے کیونکہ وہ لڑکی بے سہارا تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ابا 80 کے انتقال پر انتقال کر گئے۔ دراصل وہ ابا کے دور کی جاننے والی تھی اور گاؤں والوں نے لڑکی کی دیکھ بھال سے انکار کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری ابا پر ڈال دی، مگر جوان لڑکی کو بنا کسی رشتے کے وہ ابا کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ابا نے ان سے نکاح کا کہہ دیا، مگر ان لوگوں نے سوچنے کا موقع دیا نہ کسی سے بات کرنے کا، اور ابا کے ساتھ اس کا نکاح کروا کر رخصت کر دیا۔ جب ابا اسے لے کر یہاں آئے تو ماں جی نے خوب ہنگامہ کیا، مگر اسے نہ چھوڑا، دوسرے گھر میں رکھا، بلکہ اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ اور شادی کے 1 سال بعد جب شہزاد پیدا ہوا تو اماں کی نفرت شہزاد تک بھی جا چکی تھی، مگر افسوس کہ جب شہزاد 1 سال کا تھا تو ابا اور چھوٹی ماں کہیں جا رہے تھے، تب ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابا اور چھوٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر شہزاد بچ گیا اور اس طرح وہ آج تک ہمارے پاس ہے۔
پر ماں جی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ میری بہنوں نے بھی ماں کی دیکھا دیکھی شہزاد کے ساتھ برا سلوک رکھا، اسے اسکول داخل نہیں کروایا، نہ گھر میں حیثیت دی، اور جو کچھ ہے وہ آج تمہارے سامنے ہے۔ یہ سب دیکھ کر سن کر مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگر شہزاد ماں جی کا سوتیلا بیٹا ہے تو کیا ہوا، آخر خون تو ان کے شوہر کا ہی تھا، اور پھر جو بھی ہوا اس میں معصوم بچے کا کیا قصور تھا۔ اس دن کے بعد میں نے شہزاد کا سب کے سامنے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میری ساس مجھے ڈانٹتی، مگر میں انہیں تمیز ساتھ کہہ دیتی کہ ہمارا مذہب ہمیں ملازموں کے ساتھ اچھے رویے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو جاتی، مگر ایسا ہوا کہ میری نندوں کی شادی تھی اور شہزاد نے آگے ہو کر کافی کام کیے۔ وہ بڑی خوش دلی سے کام کر رہا تھا اور سب کی ایک آواز پر بات سننے پہنچ جاتا۔ ان کی شادی کے بعد ایک دن میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شادی کی تھکن کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، مگر ان کی طبیعت 23 دن گزر جانے کے باوجود بنا سنبھلی تھی، اور پھر جب ان کا ٹیسٹ کروایا اور کچھ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ ان کے معدے میں السر ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل بستر سے لگ گئی تھی۔ دن جب سب کاموں میں مصروف تھے تو شہزاد ماں جی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سمجھا کہ ماں جی رو رہی ہیں، اس نے ماں جی کے پیر دبانا شروع کر دیے۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ روتے ہوئے اس نے جب کہا کہ پلیز اللہ جی میری ماں جلدی سے ٹھیک ہو جائے، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا، مجھے ان سے بہت پیار ہے، تو یہ سن کر ماں جی کا دل تڑپ گیا۔ جس بچے کو وہ بچپن سے نفرت دیتی آئی تھی، آج وہی ان کے لیے اتنے دل سے دعائیں کر رہا تھا۔ جب کمرے میں ماں جی کے لیے سوپ لے کر گئی تو میں نے دیکھا کہ ماں جی نے شہزاد کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور وہ بے چائے رو رہا ہے۔ میرے پیچھے جٹھانی بھی آ گئی۔ ہم دونوں سے منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ماں جی بہت جلدی ٹھیک ہو گئی اور انہوں نے شہزاد کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اب شہزاد گھر کے ایک فرد کی طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، اور ماں بھی اس کے ساتھ لڑکیاں پسند کر رہی ہے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا کہ انسان میں سے اگر احساس اور پیار نکال دیا جائے پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور یہی حقیقت ہے۔ تبھی تو آج ہم سب ایک مثالی فیملی کی طرح ہیں۔